فوجی تنصیبات پر حملوں میں عمران خان کا بھرپور کردار، 34 ماسٹر مائنڈ، 52 منصوبہ ساز، 185 عمل درآمد کرنے والے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے حوالے سے نگراں حکومت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کرنے والی کابینہ کمیٹی کو فراہم کردہ شواہد کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات پر تشدد حملوں کی منصوبہ بندی میں عمران خان نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد کے مطابق حملوں کی منصوبہ بندی میں پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے منصوبہ بندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ اب تک کی گئی تحقیقات کے مطابق 34 افراد ایسے تھے جو سڑکوں پر تشدد کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، پرتشدد واقعات اور بربادی پھیلانے کی منصوبہ بندی میں فعال کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ 52 افراد نے مفصل منصوبہ بندی میں کردار ادا کیا اور 185 نے اس پلاننگ پر عمل کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکمت عملی کے تحت عمران خان کی گرفتاری سے کئی دن قبل پارٹی کے حامیوں اور مسلح افراد کو پی ٹی آئی کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے علاقوں بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا سے لاہور پہنچا دیا گیا تھا اور انہیں شہر کے مختلف مقامات پر مامور کر دیا گیا تھا۔ ان کے اخراجات پارٹی رہنما اور ہمدرد برداشت کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو پہلے مرحلے میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت اور گرفتاری کی صورت میں آخری حربے کے طور پر تشدد اور بربادی پھیلانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے کئی موقع پر عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر کامیابی کے ساتھ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مزاحمت کی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ افراد پہلے سے طے شدہ مختلف مقامات پر کھڑے ہو گئے تاکہ پارٹی کے دیگر کارکنوں کو وہاں سے ریلی کی صورت میں لے جا سکیں۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ پرتشدد کارروائیوں کے لیے ان لوگوں کے پاس لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اشارہ ملتے ہی ان لوگوں نے ہجوم کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ ہجوم کو جی ایچ کیو اور لاہور میں جناح ہاؤس کی طرف لے گئے۔ ان مقامات پر موجود لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہجوم میں سے آوازیں آ رہی تھیں کہ مخصوص مقامات کی طرف مارچ کیا جائے اور مزاحمت کرنے والی آوازیں خاموش کر دی جائیں۔ جیسے ہی یہ لوگ مخصوص مقامات پر پہنچے، انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد فوجی تنصیبات سمیت مختلف مقامات پر حملوں کے لیے محتاط حکمت عملی کر رہے تھے۔ فون کالز کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فون کالز پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے جناح ہاؤس پر حملوں کے لیے فسادیوں کو کی تھی۔ ایک دن قبل ہی ان رہنماؤں نے فسادیوں کو متعدد فون کالز کی تھی۔ بعد میں گرفتار ہونے والے کئی مجرموں نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ انہیں تشدد اور تباہی پھیلانے اور کور کمانڈر لاہور کی رہائش گاہ جیسے مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملی تھی۔ 9 مئی 2023 کے واقعات الگ تھلگ تھے نہ اچانک پیش آئے۔ یہ واقعات عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پرتشدد اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی منظم حکمت عملی کا حصہ تھے۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمران خان کی گرفتاری کا امکان بڑھتا گیا، ان کے اپنے ہٹ دھرمی پر مبنی رویے کی وجہ سے پارٹی قیادت نے ان کی گرفتاری کی صورت میں جواباً فوجی تنصیبات پر حملوں، تشدد اور بربادی پھیلانے کے لیے حکمت عملی مرتب کی۔ عمران خان طویل عرصے سے حکومت سے اپنی بے دخلی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہی سمجھتے رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ عمران خان نے کئی مرتبہ دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کی توہین کی اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بھی مسلسل انکار کیا۔ انہوں نے سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ عمران خان نے مسلح افواج کے آئینی کردار کا احترام کرنے سے انکار کیا۔ آئین میں لکھا ہے کہ فوج غیر سیاسی رہے گی۔ انہوں نے اپنے آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی کی اور خواہش ظاہر کی کہ فوج سیاست میں فعال کردار ادا کرے۔ جب مسلح افواج نے سیاست میں شامل ہونے سے انکار کیا تو عمران خان اور ان کی پارٹی نے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے فوج پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ مقامی اور بیرونی پلیٹ فارمز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے دباؤ کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ عمران خان نے کسی بھی موقع پر 9 مئی کے واقعے کی مذمت یا تردید نہیں کی، بلکہ عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج کو وسیع کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر دفاعی تنصیبات پر حملہ کر کے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک کا غصہ فوج پر نکالنے کے لیے پارٹی کارکنوں کو موقع دینا اور ساتھ ہی فوج کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے دباؤ میں لانا تھا۔ یہ حکمت عملی ایک سادہ مفروضے پر مبنی تھی کہ غیر مسلح مظاہرین اور فوج کے درمیان تصادم سے فوج مخالف جذبات پیدا ہوں گے۔ اس طرح عوام اور مسلح افواج کے درمیان خلیج پیدا ہو جائے گی۔ ایسی خلیج فوج کو سیاست میں شامل ہونے پر مجبور کر دے گی۔ شاید عمران خان خود کو اس خلیج کو ختم کرنے کی قابلیت رکھنے والا
ایک نجات دہندہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ رپورٹ کے اختتام میں لکھا ہے کہ فراہم کردہ معلومات، دستاویزات اور مواد کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کی رائے ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات کی ذمہ دار صرف پی ٹی آئی کی قیادت ہے۔ 9 مئی کے واقعات مربوط و منظم اور فوج پر دباؤ ڈالنے کے لیے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ یہ اقدام ریاست، اس کے اداروں، عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر بالواسطہ دباؤ ڈالنے کے مترادف تھے۔ جن لوگوں نے ان جرائم کی منصوبہ بندی کی، اس سے عملی جامہ پہنائے اور معاونت کی، انہیں قانون کی بھرپور طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفتیشی اداروں، استغاثہ اور عدلیہ کو چاہیے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو فوری انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے۔